رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں، ان تین چیزوں سے دو لوٹ آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ گھر والے اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل ساتھ رہتا ہے، یعنی گھر والے اور اس کا مال یہ جب قبر تک ساتھ جاتے ہیں، عمل بھی ساتھ جاتا ہے، لیکن اس کے گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ اصل ساتھی ہے انسان کا عمل جو وہ دنیا میں کرتا ہے وہ اس کے ساتھ آخرت میں جائے گا اور کوئی چیز نہیں جائے گی۔ اللہ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال، یعنی یہ پلاٹ میرا، یہ دکان میری، یہ کاروبار، یہ زمین، یہ سب کچھ میرا، یہ کارخانہ میرا۔ بندہ کہتا ہے میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف تین چیزیں ہیں جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، یا جو پہنا اور بسیدہ کر دیا، یعنی کپڑا پہنا اور پرانا کر دیا، یا جو کسی کو دے کر، یعنی صدقہ خیرات، صدقہ زکوٰۃ دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ یعنی بندے کا اصل مال وہی ہے جو اسے ہمیشہ کے لیے آخرت میں کام آنے والا ہے۔ دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے پیچھے دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کسی کے گرے ہوئے یا بھولے ہوئے سونے اور چاندی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تھیلی اور باندھنے کی رسی کو شناخت کر لو، پھر 1 سال اس کی تشہیر کرو۔ اگر کچھ بھی نہ جان پاؤ، یعنی تمہیں یہ پتہ نہ چلے کہ کس کا مال ہے، نہ کوئی آئے، کچھ بھی نہ جان پاؤ تو اسے خرچ کر لو اور وہ تمہارے پاس امانت ہوگی۔ یعنی اگر 1 سال کے بعد بھی جب بھی وہ آدمی آ گیا تو پھر تمہیں وہ امانت واپس کرنا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، یعنی جو صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کو اپنا مال تقسیم کرتا ہے، اس کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تو اسے دے جس کا تو ذمہ دار ہے، یعنی بیوی، بچے، والدین وغیرہ، کیونکہ ان کے اخراجات کا آدمی ذمہ دار ہوتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے ان پر اپنا مال خرچ کر۔ اپنی ماں کو دے، اپنے باپ کو دے، اپنی بہن کو دے، اپنے بھائی کو دے، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دے، پھر اپنے پڑوسی کو دے۔ یعنی ماں باپ کو خرچ، بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائی، ان کو دینے کے بعد پھر دوسرے قریبی رشتہ داروں کا نمبر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ دار کو دینا دوہرا ثواب ہے اور دوسرے کو دینا اکارا ثواب ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے، اس کے مال میں برکت دے، تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے پڑوسی پر خرچ کرے،